وہ چاروں بہت خوبصورت اور دلکش تھے۔ ان کے چہروں سے نور برس رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس زمین کی مخلوق سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہوں نے خاصا طویل سفر طے کیا ہے اور اب انہیں کسی کی تلاش ہے۔ بالآخر وہ ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ دروازے کے باہر کچھ نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ اجنبی افراد کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ مسافر ہیں اور کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ نیک اور شریف لڑکیاں تھیں، شرم و حیا ان کے چہروں سے عیاں تھی، مگر اس کے باوجود جب یہ چار اجنبی ان کے مکان کے باہر آ کر رکے تو ان لڑکیوں نے اخلاقاً انہیں السلام علیکم کہا، جس کا مسافروں کی طرف سے انہیں ویسا ہی پرخلوص جواب ملا۔ ان افراد میں سے ایک نے لڑکیوں سے انتہائی ملائم، میٹھے اور شیریں لہجے میں کہا، ہم مسافر ہیں، بہت دور سے چل کر آئے ہیں، سفر کی وجہ سے خاصے تھک چکے ہیں اور اب تو ویسے بھی خاصا اندھیرا ہو گیا ہے۔ کیا آپ کے علم میں اس شہر میں کوئی ایسا نیک بندہ ہے جو آج کی رات بطور مہمان ہمیں اپنے ہاں ٹھہرا سکے؟ لڑکیوں نے کہا، اس ساری بستی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا سکے، صرف ہمارا باپ ہی پوری بستی میں وہ واحد شخص ہے جو آپ جیسے مسافروں اور راہگیروں کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا کر خاطر مدارت کرنے کی جرت رکھتا ہے، مگر وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر دروازے کے باہر ان کا انتظار کر لیں؟ کیونکہ ہم نوجوان کنواری لڑکیاں یہ اختیار نہیں رکھتیں کہ آپ نامحرم اور اجنبی مردوں کو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اندر آنے کی دعوت دے سکیں۔ ابھی ان کے درمیان گفتگو جاری ہی تھی کہ اتنے میں لڑکیوں کا باپ بھی عبادت سے فراغت پانے کے بعد مکان کے دروازے پر آ گیا، اور جب ان کی نظر چار ایسے اشخاص پر پڑی جو کہ بہت خوبصورت، صاحب جمال اور کمسن تھے اور جنہوں نے انتہائی معطر اور خوشبو میں رچا بسا لباس پہن رکھا تھا، تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ اس کے دل میں انجانے اندیشے اور وسوسے جنم لینے لگے۔ انسان اگر کسی خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھ لے تو اس کی طبیعت عموماً خوش ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ لڑکیوں کے باپ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس شخص کی جوان بیٹیاں بھی ابھی پاس ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے نوجوانوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ اجنبی پردیسی ہیں، آج کی رات کسی کے گھر قیام کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاں ٹھہرا لیں؟ ان کے باپ نے بیٹیوں کو مکان کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑا کھڑا سوچنے لگا کہ یہ مسافر بہت ہی خوبصورت اور کمسن ہیں۔ اگر میری بستی کے لوگوں کی نظر ان پر پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرنے لگیں، جو میرے لیے انتہائی شرم اور ندامت کی بات ہوگی۔ میں تو پوری بستی میں رسوا ہو جاؤں گا اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ خوش شکل اور کم عمر مسافر جو ابھی تک خاموش کھڑے تھے، ان میں سے ایک نے اس شخص سے کہا، بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہم اس قابل نہیں کہ آج کی رات تمہارے مہمان بن سکیں؟ لڑکیوں کا باپ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے چاروں مسافروں کو مکان کے اندر آنے کی دعوت دے دی اور خوشی سے لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اس نے گھر میں موجود اپنے خاص آدمیوں کو تاکید کر دی کہ بستی کے کسی آدمی کو ان مہمانوں کی آمد کا پتہ نہ چلے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ہم نہ صرف اپنے مہمانوں کو بلکہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اپنے آدمیوں کو سمجھانے کے بعد وہ شخص مطمئن ہو گیا اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگ گیا۔ ممکن ہے بستی والوں کو ان چار مسافروں کی آمد کا کسی طور بھی پتہ نہ چلتا، مگر اس کی بیوی جو کہ اپنے شوہر کی عزت اور مقام و مرتبے کی دشمن تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ دراصل وہ بستی کے ان بدکردار اور برے لوگوں سے ملی ہوئی تھی جو لڑکیوں اور عورتوں کی بجائے خوبصورت لڑکوں سے اپنی تسکین کا سامان حاصل کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی بھی بستی کے ان بدکردار لوگوں کی ہم خیال تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی ویسا ہی انداز زندگی اختیار کرے اور ان کی گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی تقلید کرے، مگر اس کا شوہر ایسا نہ کر سکا۔ وہ نیک اور پاک باز شخص تھا جو ہر وقت بستی کے لوگوں کو
ایسے برے اور شرمناک کاموں سے روکا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بستی کے بڑے بڑے سرداروں نے اس کے گھر پر کسی قسم کے مہمانوں کی آمد پر پابندی لگا رکھی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر اس شخص کے ہاں کبھی خوبصورت مرد یا لڑکے بطور مہمان آئے تو وہ ان کو بھی زبردستی پکڑ کر لے جائیں گے اور اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے یہ شخص اپنے گھر میں 4 خوش خصال، خوش جمال اور کم سن مسافروں کی آمد پر خوفزدہ تھا۔ اس کے آدمیوں نے تو بستی والوں کو ان مہمانوں کی قطعی خبر نہ ہونے دی، مگر اس شخص کی بدکردار بیوی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور کسی نہ کسی طرح انہیں یہ اطلاع کر دی کہ اس کے شوہر نے گھر پر 4 اچھی شکل کے لونڈوں کو مہمان بنا رکھا ہے، لہٰذا آپ لوگ جلدی سے آ کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے لے جائیں۔ بستی والے تو پہلے ہی اس قسم کے کاموں کے لیے تیار رہتے تھے۔ جیسے ہی بستی کے سرکردہ سرداروں کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے چند کارندوں کو فوری طور پر اس شخص کے گھر روانہ کیا اور اسے یہ پیغام بھجوایا کہ تم نے اپنے گھر میں جو حسین و جمیل مہمان ٹھہرا رکھے ہیں انہیں بلا چون چرا ہمارے کارندوں کے حوالے کر دو، وگرنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اس شخص نے کارندوں کے ہاتھ ان کے سرداروں کو یہ پیغام بھجوایا کہ تمہاری یہ نامعقول اور غیر اخلاقی بات ہرگز نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں، البتہ میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم لوگ چاہو تو خدائی فرمان کے تحت ان کو نکاح میں لے سکتے ہو، مگر میں اپنے مہمانوں کو کسی طور بھی تمہارے پاس نہیں بھیج سکتا۔ جب یہ شخص بستی کے بدکردار سرداروں کو یہ پیغام بھجوا رہا تھا تو اس موقع پر بھی اس کی کافرہ اور بدکردار بیوی نے اپنے شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان کم سن اور خوبصورت مہمانوں کو بستی کے سرداروں کے حوالے کر کے اپنا پیچھا چھڑا لے، ورنہ اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ مگر اس عورت کے نیک اور پاک باز شوہر نے سختی سے اپنی ناہنجار بیوی کی بات کو رد کر دیا اور کارندوں کے ہاتھ اپنا انکاری پیغام بھجوا دیا۔ ادھر جب بستی کے سرداروں کو منہ توڑ جواب ملا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بہت سے آدمی اس شخص کی حویلی میں بھیجے جو بہت ہی وحشی اور خونخوار قسم کے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس شخص کی حویلی کے دروازے توڑ ڈالے اور تمام اخلاقی حدود کو پھلانگتے ہوئے اس نیک اور پاک باز شخص سے کہنے لگے، دیکھو ہماری بات غور سے سنو، ہمیں تمہاری نوجوان اور خوبصورت بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی طلب محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکاح کر کے تمہارے خدا کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ تمہاری نصیحتوں اور مشوروں کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، ہمیں تو تمہارے حسین و جمیل اور خوبرو مہمانوں سے واسطہ ہے۔ اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم انتہائی امن کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے، وگرنہ ہمیں کوئی دوسری صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ نیک اور پرہیزگار شخص بہت پریشان ہو گیا اور اس نے بآواز بلند یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ اس پر تو بستی کے لوگ اور بھی بپھر گئے۔ انہوں نے صراط مستقیم پر چلنے والے اس شخص پر بے تحاشا تشدد کیا، اسے بری طرح سے زخمی کر دیا۔ چنانچہ انتہائی بے بسی کے عالم میں اس نے اپنے کم سن اور خوبرو مہمانوں سے کہا، دیکھو بھائیوں، مجھ میں اتنی زیادہ قوت نہیں ہے کہ میں بستی کے ان برے لوگوں کا مقابلہ کر سکوں اور آپ کو ان کے شر سے بچا سکوں۔ میں بہت پریشان ہوں، اب تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر مہمانوں میں سے ایک نے اس نیک بندے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اور تمہارے بیچ سے تمام پردے ہٹا کر تمہیں سب کچھ بتا دیں۔ ہم 4 مسافر جنہیں تو نے مہمان بنا رکھا ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ میرا نام جبرائیل ہے اور میرے ہمراہ عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جن کی قوم برائیوں، بے حیائیوں اور بدعمالیوں میں اس حد تک نکل گئی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے خدا کو پکارا اور اپنی بدکردار قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا۔ اب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور ہمیں آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو
اس بستی سے نکال کر لے جائیں اور باقی نافرمانوں اور مردودوں پر عذاب نازل کرے۔ ہم آج رات ہی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ جاتے ہوئے تم میں سے کوئی شخص بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھے گا، مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ تمہاری بدکردار قوم میں سے ہے، اور اس کا انجام بھی قوم کے باقی افراد جیسا عبرتناک ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب اگلے روز صبح سویرے نازل ہوگا۔ ادھر فرشتوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، ادھر بستی کے بدکردار اور بدفعلیاں کرنے والے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے ان کے دروازے پر آ کر بآواز بلند کہا، اے لوط، تو ہمیں ایک عرصے سے اپنے خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، مگر ابھی تک ہم پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا۔ جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، کیا تو بھی اب ویسی ہی راہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ شاید اسی لیے تم نے اپنے گھر میں نو عمر اور حسین و جمیل مہمانوں کو ٹھہرا رکھا ہے، مگر یاد رکھو ہم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، ہم تھوڑی ہی دیر میں تمہارے مکان میں گھس کر تمہارے مہمانوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ ہم اپنی قوم کے لونڈوں سے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس آدمی کی آواز آنا بند ہوئی، بہت سے افراد نے حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر ہلہ بول دیا اور وہاں پر موجود مہمانوں یعنی فرشتوں پر دست درازی کرنا چاہی۔ اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان گستاخوں کو سزا دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذرا سی حرکت کی، جس کے ساتھ ہی دست درازی کرنے والے دو افراد کی آنکھیں، ناک اور منہ بند ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ اور ان کے دوسرے ساتھی الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے سرداروں کو بتایا کہ لوط نے جن مہمانوں کو اپنے گھر پر بلوایا ہوا ہے، دراصل وہ جادوگر ہیں، جنہوں نے جادو کے زور سے ہمارے دو ساتھیوں کے ہاتھ، منہ اور آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب تو سردار بھی بہت گھبرائے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو ایک پیغام بھجوایا جس میں کہا گیا تھا، اے لوط، تو اپنے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہمارے آدمیوں کی آنکھیں ٹھیک کر دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر اندھے ہونے والے دونوں افراد کے چہروں پر مل دیے، جس کے نتیجے میں اس وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ ٹھیک ہو گئے، مگر ان کی نیت میں فطور تھا، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، بلکہ اب ان کے انداز میں پہلے سے زیادہ شدت تھی۔ اس مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسی حرکت کی کہ ان بدکرداروں کے تمام بدن شل اور خشک ہو گئے۔ وہ اس اذیت ناک تکلیف پر چیخنے چلانے لگے اور درد کے مارے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ انہوں نے پھر گڑ گڑا کر لوط علیہ السلام سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب اگر انہوں نے دوبارہ مہمانوں پر دست درازی کی تو بے شک انہیں کڑی سزا دی جائے، مگر ایک بار انہیں ٹھیک کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر رحم آ گیا۔ انہوں نے ان افراد کے جسموں پر اپنے پر مل دیے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ لوط علیہ السلام کے گھر سے چلے گئے، مگر جاتے ہوئے نہ صرف تمام شہر کے دروازے بند کر گئے، بلکہ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے گئے کہ وہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال سمیت اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ بدکرداروں اور گمراہ لوگوں نے پورے شہر کے دروازے ان پر بند کر دیے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اس پر آمادہ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو اپنے پروں پر بٹھا لیا۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام کی بیوی نے، جو قوم کے باقی افراد کی طرح بہت گمراہ اور بدکردار ہو چکی تھی، اپنے شوہر اور دوسرے افراد کے ساتھ یہ بستی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس بستی کے لوگوں میں سے ہوں اور وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ میں نے اس طرز زندگی کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ اگر مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں دلچسپی رکھتی ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کی ہمنوائی کرتی ہوئی انہی کے ساتھ رہ گئی
اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے باقی اہل خانہ کو لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر سے چلے جانے کے بعد ان کی نافرمان قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ بہت شدید تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیلا کر زمین کے نیچے لے گئے تو بدی کے گڑھے میں دھنسے ہوئے ان چاروں شہروں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ کر انسان و حیوان اور کل اسباب سمیت آسمان کی طرف اس قدر زور سے بلند کیا کہ ان شہروں کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمانی فرشتوں نے سنی۔ اس بارے میں قرآن پاک میں سورہ ہود میں آیا ہے، پھر ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو الٹ کر نیچے کا حصہ کر دیا۔ شہرستان لوط کے لاکھوں باشندے ہلاک کر دیے گئے، جن میں بڑے بڑے ہیکل اور جنگجو بھی تھے۔ عذاب الہی نے اس قوم کی بدکردار عورتوں کو بھی دردناک عذاب سے دوچار کر دیا۔ خوبصورت عورتوں کے جسم کالے پڑ گئے، سروں پر سے گھنے بال غائب ہو گئے اور زبانیں بھی نیلی پڑ گئیں۔ وہ ادھیڑ عمر سردار جو اپنی قوم کے نوجوانوں کو بدی کی طرف مائل کرنے کے لیے اجتماعات میں خطاب کیا کرتے تھے، اور وہ بوڑھی عورتیں جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو دوسری لڑکیوں کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیا کرتی تھیں، وہ سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ان لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو دولت، جوانی اور خوشحالی کے نشے میں جو تکالیف پہنچائی تھی اور جس ظالمانہ طریقے سے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تھا، اللہ نے اس جرم کی انہیں عبرتناک سزا دی تھی۔ اس عذاب کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی ہم نے وہ بستی نیچے اوپر اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتہ۔ اپنی قوم کے اس عبرتناک انجام پر لوط علیہ السلام بھی تعاسف کرنے لگے۔ عذاب کے بعد جب انہوں نے اس شہر پر نگاہ ڈالی تو وہ بہت عبرتناک حالت میں تھا۔ ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا تھا اور اس پر اس کا نام درج تھا۔ سدوم اور عمورہ کی وادیاں جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، قدرتی دولت سے مالا مال تھیں۔ ان وادیوں کی سرسبزی اور شادابی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہاں پر پھلوں سے لدے درخت اور سبزیوں سے بھرپور کھیت کثرت سے تھے۔ مقامی باشندے خوشحال اور فارغ البال تھے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دولت، اناج اور ہر قسم کی سہولتوں کی فراوانی نے انہیں بہت سرکش، بدمست اور مغرور بنا دیا تھا۔ وہ بے خوف و خطر شیطانی اعمال انجام دینے لگے۔ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رہی تھی۔ ہر قسم کی انسانی اور اخلاقی اقدار کو پامال کیا جا رہا تھا۔ خون کے رشتوں کو بلا کر جنس و ہوس کے رشتے استوار کیے جا رہے تھے۔ اسی قوم میں کچھ نیک اور پاکیزہ لوگ بھی تھے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں کے لیے اپنے جیسے نیکوکاروں اور عبادت گزاروں کی تلاش میں تھے۔ جب انہیں اپنی بستی میں کوئی نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنی جوان اولادوں سمیت کہیں اور ہجرت کرنا چاہی، مگر ان کا یہ جرم بستی کے بدکردار سرداروں کے نزدیک ناقابل معافی جرم قرار پایا۔ اس قسم کے بوڑھے والدین کو اذیت ناک موت سے نوازا گیا اور ان کی اولادوں کو گناہ آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان بدترین حالات میں حضرت لوط علیہ السلام جب بھی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کا کوئی ارادہ کرتے تو ان کی بیوی جو کافرہ تھی اور بدکردار لوگوں سے ملی ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا، جو ماں کے اکسانے پر کھلم کھلا اپنے باپ کے تبلیغی مشن کی مخالفت کرنے لگے۔ بستی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا مذاق اڑاتے اور کافروں کو ان کے نیک منصوبوں سے پیشگی خبردار کر دیتے تھے۔ اس قوم کے لوگوں میں اس شخص کو ہمیشہ ممتاز مقام دیا جاتا جو زیادہ سے زیادہ بدکرداری کا مظاہرہ کرتا تھا، اور اس کی زیادہ عزت کی جاتی تھی جو شرافت کی تمام حدود انتہائی بے حیائی اور بے باکی سے پھلانگ جاتا تھا۔ بعض بدبخت تو ایسے تھے جو ہم جنسی کی بنیاد پر باقاعدہ شادیاں بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے شیطانوں کو شیطانی حدود پھلانگنے پر خصوصی انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ الغرض یہ کہ پوری قوم اخلاقی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، ان کی واپسی کی کسی طور پر بھی امید نہیں رہی تھی۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کا تبلیغی مشن لا حاصل رہے گا
تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا اور آخر کار یہ قوم اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے 7 سال بعد آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مرکز مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے مرکز مبارک کے قریب واقع ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔